بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद हम लोग अलाम सुन्नत मंशूरा लिअतिक़ाद ताइफ़त नाजियत मंसूरा इस किताब में हम लोग इस वक्त सवाल नंबर 121 पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारे तसलसल में हल्का नंबर 41 है। सवाल है मा दलीलुल मीज़ानी मिनल किताबी व कैफ़ सिफ़तुल वज़न। ये सवाल है। जी शेख शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद मा दलीलुल मीज़ानी मिनल किताबी व कैफ़ सिफ़तुल वज़नी। الجواب قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات. ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح ب90 سجيلا من السيئات كل سجيل منها سجلا وأنها ترجح ب90 سجلا من السيئات كل سجل منها مدى البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. قال صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث. دليل الصراط من الكتاب. الجواب قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة منزلة مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو مسعود رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. كافي يا شيخ؟ जी काफी। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 121 پڑھ رہے ہیں. سوال نمبر 121 ہے: ما دلیل المیزان من الکتاب وکیف صفة الوزن. اور یہ تسلسل کے اعتبار سے حلقہ نمبر 41. سوال ہے: ما دلیل المیزان من الکتاب. میزان جسے کہا جاتا ہے ترازو، تو یہ اس کی دلیل کیا ہے قرآن کریم سے؟ وکیف صفۃ الوزن، کیسے اس کو تولا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم میزان رکھیں گے بالکل جو برابر تولیں گے، قیامت کے روز کسی پر بھی ذرہ برابر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا کوئی معاملہ تو ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. برابر اس دن وزن کا ہونا، یہ معاملہ برحق ہے. کامیابی کس کی ہے؟ جس کے میزان، جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں وہ کامیاب ہے. جس کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں وہ لوگ خسارہ اٹھائیں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے کہا کہ میزان میں ہم ان کا کوئی وزن ہی نہیں رکھیں گے. یہاں پر دیکھیے مشائخ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میزان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ کہا گیا یا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. وزن کرنے کی بات تو ہے، لیکن کیا ترازو ایک ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے؟ یہاں تو موازین کہا گیا ہے. جی مشائخ، کیا مشائخ سوال سمجھے آپ لوگ؟ جی بالکل میزان ترازو ایک ہے یا ترازو کئی ہوں گے کہ جو ہے نا، اس کے لیے یہاں پر موازین کا لفظ آیا ہے. میزان ایک ہوگا یا میزان کئی ہوں گے؟ یہ سوال تو بہت نیا ہے، لیکن یہاں جو آیت سے اگر غور کریں گے تو کئی موازین ہوں گے، سمجھ میں آتا ہے. اچھا جی، اور کوئی جواب ہے مشائخ؟ دیکھیے یہاں پر آیت میں تو کہا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. صحیح حدیث میں یہ ہے، صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہاں پر کیا ہے؟ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. صحیح ہے مشائخ؟ تو یہ جو میزان کو موازین جمع استعمال کی گئی ہے، یہ یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ موزون کے اعتبار سے جمع لائی جاتی ہے. موزون کیا چیز ہے مشائخ؟ موزون کیا چیز ہے؟ تولنے والا ترازو شیخ. موزون موزون کس کو کہیں گے؟ وہ چیز جس کو تولا جاتا ہے. اچھا جی 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 جی. موزون وہ چیز
جس کو تولا جاتا ہے وہ چیز ہے موزون. تو اعمال تولے جائیں گے, صحیح ہے. جی 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 حسنات اور سیئات تولے جائیں گے. تو یہ حسنات کے تنوع کے اعتبار سے یہ موازین جمع استعمال کیا گیا ہے, ورنہ میزان تو ایک ہی ہوگا. ایسا نہیں کہ کئی موازین ہوں گے, کیونکہ جو حدیث میں کہا گیا ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بھاری ہیں وہ دونوں کلمے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میزان میں تو مطلب یہ کہ میزان میں اعمال کو تولا جائے گا. اس میں یہ جو سبحان اللہ وبحمدہ یہ دو کلمے ہیں یہ کافی وزنی ہوں گے. اچھا, اسی طرح یہاں پر اب اس کے بعد والا سوال ہے, دیکھیے اس کے اندر مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے. تو یہاں رہی مطلب بات ایک سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا حساب کتاب لے گا, ہر ایک بندے سے اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب لے گا, سب کا میزان میں سب کا عمل تولا جائے گا. اور اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, کوئی چیز نہیں چھوٹے گی. آپ کے پورے جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو عطا کی ہے ان کا پورا حساب دینا ہے. اسی لیے وہ قیامت 50,000 سال کا ایک دن ہوگا میرے خیال سے. جی 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 بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس, لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس, عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. یہ جو 5 سوالات ہیں وہ سوالات جب تک مکمل نہیں ہوں گے وہ کہیں بھی حل نہیں پائے گا. کا مطلب یہ کہ ان ساری چیزوں کا اسے حساب دینا ہے, ہر نوجوان کو, ہر بڈھے کو, ہر انسان کو, مرد عورت سب کو حساب دینا ہے. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, کہاں سے کمائے کہاں گنوائے. اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں عمومی طور پر یہ سب چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے. یہ تو ہو گئی بات کہ موازین یا میزان, تو میزان ہی ہے, صرف موزون کے تنوع کے اعتبار سے, اعمال کے تنوع کے اعتبار سے یہ جمع استعمال کی گئی. اور یہاں پر کامیابی یا ناکامی کا معیار کیا ہے مشائخ؟ یہاں پر دیکھیے ابھی جو آیتیں یہاں پر محل استشہاد ہیں یا جن آیتوں کو اس سوال کے جواب میں لایا گیا ہے اس کے اندر کامیابی اور ناکامی کا معیار بتا دیا گیا ہے. کیا ہے مشائخ وہ؟ فمن ثقلت موازینہ, جی, فاولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون. جی ایوہ, ومن خفت موازین فاولئک الذین خسروا انفسهم. تو جس کے ہلکے پڑ جائیں گے اعمال وہ نقصان اٹھائے گا, اور جس کے اعمال نیک اعمال وزنی ہو جائیں گے وہ فائدے میں رہے گا یا کامیابی پائے گا. چلیے مزید اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہاں پر یہ بھی ذکر ہے, ما دلیل ذالک وصفته من السنہ, یہ میزان کیا چیز ہے, اس کی احادیث میں کیسے تفصیل آئی ہے. تو یہاں پر اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے سوال نمبر 122 میں کہ فیہ احادیث کثیرہ, بہت سارے احادیث ہیں اس میں سے ایک حدیث حدیث البطاقہ التي فيها الشہادتان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسی کو حدیث البطاقہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک آدمی کو لائے گا جس کے گناہ کے دفاتر 90 پر 9
جس کے یہاں پر 90 ذکر ہوا ہے، 90 سجل یعنی دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا بڑا مد البصر یا مد البصر، جہاں تک بھی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک وہ اس کا ایک ایک دفتر پھیلا ہوا ہے. مان لو کئی لمبی مسافت، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے ایک ایک دفتر. ایسے بھی گنہگار آئیں گے، سب کے سب وہ پورے 90 کے 90 دفتر اس کے پورے گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کی گویا کہ امید ٹوٹ گئی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی نیکی بھی ہے تیرے پاس یا صرف اتنے گناہ ہی ہیں؟ وہ آدمی کہے گا اے اللہ اگر کوئی نیکی ہو بھی تو یہ اتنے سارے جو دفاتر ہیں، اتنے سارے جو رجسٹر ہیں میرے گناہوں کے، اس کے مقابلے میں ایک نیکی ہو بھی تو کیا کام آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بالکل وہ نیکی ہے جو کام آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر شہادتین کو، چونکہ وہ مومن ہوگا تو اس کی شہادتین کو، اس نیکی کو اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان وہ لایا تھا اس نیکی کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا. تو یہ سارے کے سارے 90 جو دفتر ہیں جو تا حد نظر پھیلے تھے وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور وہ جو نیکی ہے شہادتین کے اقرار کی وہ وزنی ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ نجات پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میزان وزنی ہو گیا نیکی سے. تو یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے جو شہادتین کی نیکی ہے، اسلام کی جو توفیق ہے. اسی لیے توحید کی برابر حفاظت کرنا چاہیے اور آدمی کو ہر ہمیشہ اپنے توحید پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ توحید صحیح سالم ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات متوقع ہے، نجات کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن اگر توحید صحیح سالم نہیں ہے، شرک سے ملوث ہے، تو پھر ایسے آدمی کی نجات مشکل ہو جائے گی. اچھا دیکھیے یہاں پر مزید کچھ دلائل آئے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے متعلق، اتعجبون من دقت ساقیہ والذی نفسی بیدیہ لہما فی المیزان اثقل من احد. کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر چڑھے، ہوا چل رہی تھی تو وہ کسی ٹہنی پہ کھڑے تھے اور وہ اتنے ہلکے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ٹہنی ان کو لے کے ہل رہی تھی. تو حالانکہ آدمی کا جو وزن کسی ایک شاخ پر پڑ جائے تو اس طرح وہ لے کے جھولے اس کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی بہت زیادہ ہلکا پھلکا ہو وزن کے اعتبار سے تو پھر یہ ممکن بھی. تو صحابہ کو دیکھ کر تعجب ہونے لگا کہ دیکھو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ہوا ہے کہ ہوا ادھر سے ادھر ہلا رہی ہے، ٹہنی پہ کھڑے ہیں تو ان کی جو پنڈلیاں ہیں وہ بالکل باریک ہیں، وہ اس میں کوئی گوشت نہیں، وزن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے کہا کہ ان کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی قیامت کے روز یا میزان میں. تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے مشائخ کہ میزان میں صرف اعمال تولے جائیں گے یا پھر آدمیوں کو بھی تولا جائے گا؟ جی مشائخ. یہاں میرے پاس 3 جو ہے نا ایک نوٹس لکھے ہوئے ہیں شیخ. جی بتائیں. ایک تو یوزن نفسہ لکھا ہوا ہے، ایک یوزن نفسہ. دوسرا یوزن العمل الحسنۃ پھر تیسرا جو ہے یوزن صحائفہ. جی جی یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں شاید. جی جی صحیح ہے. اب وہ تو صحائف کے لیے تو وہی جو کیا کہتے ہیں
جو مد البصر جس کے 90 رجسٹر پڑے تھے، ایک تو وہ اس کو تولا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحائف کو تولا جائے گا. دوسرا یہ بھی کہ آدمی خود کو اس کو بھی تولا جائے گا. دیکھیے جیسے اس کے لیے دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو ٹانگیں ہیں یا ان کی جو پنڈلیاں ہیں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں میزان میں. اب یہ میزان میں وزنی ہے اسی لیے کہا گیا کہ کیونکہ ان کا وزن کیا جائے گا، تو اس اعتبار سے صاحب عمل کا بھی وزن کیا جائے گا. یہ بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. اور اسی طرح دیکھیے اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، انه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه. بالکل ایک بہت ہی موٹا دھاٹا انسان جو ہے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیتوں میں کہا، اقرأوا وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ان کا تو کوئی وزن ہی اللہ تعالیٰ نہیں قائم کرے گا، یعنی کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. تو کیا مطلب ہے مشائخ کہ صاحب عمل کا جو وزن کیا جائے گا، تو کیا اس کا وزن کا مطلب کیا اس کے ظاہری وزن کا یہاں پر اعتبار ہے یا اس کے ایمان و عمل کا اعتبار ہے؟ ایمان و عمل. ایمان و عمل ہی. جی ایمان و عمل ہی کا اعتبار ہے، کیونکہ اگر بظاہر موٹے دھاٹے انسان کے وزن کے زیادہ ہونے کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا موٹا دھاٹا آدمی آئے گا، اس کے باوجود اس کا وزن قیامت کے روز میزان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو مطلب یہ کہ صرف بظاہر موٹے ہو جانا یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے یا قابل تعریف کوئی چیز نہیں ہے. جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے دبلے پتلے ہونے کے باوجود ان کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے، یہ کس قدر ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف ایمان اور عمل ہی سے ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس قدر موٹے دھاٹے لوگوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. جب ایمان اور عمل نہیں ہے تو پھر اس طرح کفر کے ساتھ صرف گوشت پوشت رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں تک آج ہم لوگ انہی دو سوالات پر رک جاتے ہیں. ایک تو قرآن کریم سے میزان کی کیا دلیل ہے، اور میزان کی دلیل حدیث سے کیا ہے، اور اس کے تولے جانے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ نیکی بھی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، جیسے یہاں پر شہادتین نیکی کے طور پہ اس کو رکھا گیا، اور جو اس کے 90 دفتر تھے گناہوں کے اس کو ایک پلڑے میں رکھا گیا. تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھی برائیوں کو بھی دو الگ الگ پلڑوں میں رکھ کے تولے گا. جس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی وہ کامیاب ہے، جس کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی وہ ناکام اور نامراد ہے. اور یہاں پر جو صاحب عمل کا بھی وزن کیا جائے گا، اس کی بھی بات کا ثبوت ملتا ہے. اور صرف وہ صاحب عمل کے وزن کا مطلب یہ کہ اس کے ظاہری وزن کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے ایمان و عمل کا اعتبار ہوگا. کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موٹا انسان آئے گا اس کا کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، جبکہ حضرت ابن مسعود اتنے ہلکے ہیں، ان کا احد پہاڑ سے وزن زیادہ ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر معیار ایمان اور عمل ہے. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ